بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے جو قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ انتخابات جو ہیں مقررہ وقت پر نہیں ہوں گے اور موجودہ حکومت جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے اس میں توسیع بھی لے سکتی ہے اور ایک ایسی نگران حکومت بھی آ سکتی ہے جس کے جو ایک سال تک یہاں پر قائم رہے گی اور اگلے سال جا کر انتخابات ہوں گے۔ اس وقت تک وفاقی وزراء کی طرف سے جو مختلف بیانات سامنے آئے ہیں اب تک، اور خود وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں جو گفتگو کی اس کے نتیجے میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اب یہ مقررہ وقت پر ہونے کے حوالے سے بھی آگے دو تشریحات ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنی مقررہ جو ڈیٹ ہے اگست کے وسط میں حکومت چھوڑ دے گی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اگلے انتخابات کے لیے تاریخ دے گا۔ اس حوالے سے بھی جو 2 سے 3 مختلف باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ممکنہ طور پر حکومت 1 ہفتہ پہلے یا 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے ختم کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے ایڈوائس جا سکتی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حکومت کو جہاں 2 ماہ ملنے ہیں اگلے انتخابات کی تیاری کے لیے، وہاں پر نگران حکومت 3 ماہ کے لیے آ جائے گی، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو مدت پوری کرنے کے بعد ڈیزالو ہو جاتی ہیں، خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کو 2 ماہ کے بعد یعنی کہ 3.5 آپ کو دیے جائیں گے اور آپ کو اس کے بعد انتخابات میں جانا ہوگا۔ لیکن اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے سے پہلے توڑ دی جاتی ہیں، اور یہ اب اس میں بڑا ایک ٹیکنیکل سا ایک بڑا تکنیکی سا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آپ 2 یا 3 دن پہلے بھی توڑ دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ 30 دن اضافی لے سکتے ہیں جو انتخابی مہم کے لیے ہوں گے۔ اب اگلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ جب اگلے انتخابات کا میدان لگے گا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف موجود ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے بھی قیاس آرائیاں جاری ہیں اور ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ ستمبر کا مہینہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ستمبر میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور اس بڑی تبدیلی کے بعد ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے، اور چونکہ جب ہم پابندی لگنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی اہم منظوری ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہے، اس لیے ستمبر کی بات کی جا رہی تھی کہ ستمبر میں اس کے بعد الیکشن سے پہلے جو کہ ممکنہ طور پر اکتوبر یا نومبر میں جا کر منعقد ہوں گے تو اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے چیئرمین کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان استحکام پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی نکلی ہے، اس کے رہنما اون چودھری نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے اور اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے، درخواست یہ کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی ریاست کے خلاف اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اس پر پابندی عائد کر دی جائے۔ اب یہ جس پارٹی کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس پارٹی کو، پاکستان استحکام پارٹی کو اس وقت مقتدر حلقوں کی بڑی واضح حمایت حاصل ہے، اور اگر یہ اس طرف سے درخواست آئی ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اس کو آسانی کے ساتھ رد نہیں کیا جا سکتا اور اس پر کوئی نہ کوئی غور ہوگا۔ بعض حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ستمبر کی بات کی جا رہی تھی تو یہ قبل از وقت درخواست دائر کر دی گئی ہے اور یہ درخواست جو ہے یہ آسانی کے ساتھ مسترد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز ثابت شدہ نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، بطور جماعت ثابت ہو چکی ہے یا بطور اس کے رہنماؤں کے اوپر بھی جرم ثابت ہونے کا مردہ الزامات موجود ہیں۔ ثبوتوں کی بات بھی کی جا رہی ہے، فرانسک آڈٹ کی بات بھی کی جا رہی ہے، 9 مئی کے واقعات کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے امکانات کتنے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی کے امکانات کتنے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ قانونی مسئلہ ہے اور قانون کے مطابق اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے خالد نواز گھمن صاحب موجود ہیں۔ خالد نواز گھمن مسلم لیگ نون لائرز فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسری طرف سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایک بڑا معتبر نام ہے، اور جب ہم انصاف لائرز
فورم کی بات کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, تو منیبہ انیس ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. بہت بہت شکریہ منیبہ آپ کا بھی ہمارے پاس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ایک بڑا ٹیکنیکل سا ایشو ہے, بڑا قانونی معاملہ ہے, اور میں اس کو اہمیت اس لیے دے رہا ہوں کہ پاکستان استحکام پارٹی آپ بھی سمجھتی ہیں بڑی اہمیت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے, اور اب تو اس نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ اتحاد بھی نہیں کرنا, ہم نے کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کرنی, ہمارے پاس الیکٹیبلز ہیں, ہم بڑی پارٹی ہیں, معروف پارٹی ہے, طاقتور پارٹی ہیں, ہم اکیلے ہی الیکشن لڑیں گے اور جیت کر دکھائیں گے. ان کی طرف سے آ گیا مطالبہ. اب آپ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی 9 مئی کے واقعات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, اس میں الزامات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, اس کے فرانسک آڈٹ جو ہو رہے ہیں ان کو بھی ساری کی ساری رپورٹس کو سامنے رکھنا ہے. پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے. چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ملٹری کورٹ میں, رانا ثناء اللہ خان نے واضح طور پہ کہہ دیا وہ ٹرائل ہو سکتے ہیں, نااہل ہو سکتے ہیں. دیکھیے کافی سارے آپ نے سوال ایک ساتھ کر دیے. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ہمیشہ سے آپ کے ساتھ پروگرام میں جب بھی بات کرتی ہوں میرا موقف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں انٹینٹ پہ غور کرنا ہے. جی, انٹینٹ, اگر آپ کی انٹینشن کلیئر ہے, اگر آپ کی انٹینشن واقعی یہی ہے کہ ہم نے صرف اکیلے ہی کھیلنا ہے, اچھا, تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا نا. اگر آپ کو مقتدر حلقوں کی سپورٹ بھی حاصل ہے. میں آپ کے ساتھ انٹینٹ پہ ضرور بات کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کنٹینٹ پہ بھی بات کروں گا تھوڑی سی. استحکام پارٹی کی بات کر رہی ہوں. یہ پارٹی ماشاءاللہ جس دن سے مارز وجود میں آئی ہے, ہم نے صرف ایک پریس کانفرنس ہی دیکھی ہے. اس کے بعد نہ آپ نے کہیں کسی گلی محلے میں ان کا آفس کھلتا دیکھا ہے, نہ ان کی ممبرشپ ڈرائیو دیکھی ہے, نہ ان کا الیکٹیبلز ہیں ان کے پاس. دیکھیے الیکٹیبلز کو بھی تو ووٹ چاہیے نا, کہ وہ بس کھڑے کھڑے الیکٹ ہو جائیں گے. اچھا, ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن سڑکوں پہ جھنڈے لگے دیکھیں, کھمبوں کے اوپر کافی سارے. نہیں, جھنڈے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہیں دیکھا ان کا آفس؟ ڈو دے ہیو آفس؟ مطلب کہاں پہ, کدھر ہے, مجھے تو نہیں پتا. اچھا, اینی ویز, تو جو پارٹی صرف ٹی وی پہ ایگزسٹ کر رہی ہے وہ بھی ایک دن کی پریس کانفرنس پہ, اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے وہ ٹکر چلا دیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے آر ریئلی سیریس اباؤٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. میں ابھی نہر سے گزرا تھا, مراد راز صاحب نے علیم خان صاحب کے ساتھ بڑی خوبصورت قسم کی تصویریں لگائی ہوئی تھی. مراد راز وزیر تھے آپ کے, اور ان کا ایک حلقہ ہے. نہیں, وہ بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بھی آپ کے ساتھ تصویریں آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ جا رہی ہیں, تو تصویروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان سے. بات یہ ہے کہ رہ گئی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی. انٹینٹ اگر یہ ہے کہ آپ نے اکیلے ہی کھیلنا ہے, چاہے پی ڈی ایم نے اکیلے کھیلنا ہے یا ان کے ہم نواؤں نے, پیپلز پارٹی نے اور استحکام پارٹی نے کھیلنا ہے, تو پھر تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اب آ جائیں کنٹینٹ کے اوپر. کنٹینٹ جو اس وقت موجود ہے اس میں فرانسک موجود ہیں, رپورٹس موجود ہیں, اس میں بہت کچھ اور موجود ہے. اس کی روشنی میں بتائیں, پی ٹی آئی پہ پابندی سپریم کورٹ آسانی سے مسترد کر سکتی ہے اس کو؟ دیکھیے, پابندی لگانا کسی جماعت پہ اٹس اے سیریس بزنس. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور جا کے اپیل پٹیشن دائر کر دوں اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد یہ کہا جائے کہ جی میں نے دائر کر دی اور جج صاحب نے سن لی اور فیصلہ ہو گیا. یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اتنا ایزی نہیں ہے. سب سے پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کون کون سے ثبوت ہیں جس کے باعث وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کچھ آپ نے 9 مئی کو کیا. That is also a debatable issue. مطلب there is always two side of a coin. ایک سائڈ آپ کی ہے, ایک سائڈ ہماری ہے, تو دونوں کو دیکھنا پڑے گا. کیا ہم ایسی کسی فورم پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی اپنا موقف پیش کر سکتی ہے؟ ابھی تک میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہو رہا ہے. جب ایسا ہوگا اور جب یہ پروف کر دیں گے, اگر یہ پروف کر سکے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے. لیکن اب یہ ساری وشفل تھنکنگ, آئی مین میں گھر بیٹھ کے سوچ لوں کہ یہ سارے غائب ہو جائیں, میری تو یہی خواہش ہے, تو پھر یہ غائب تو نہیں ہو سکتے نا ایسے. لیکن یہ ہے کہ یہ کورٹ آف لاء میں پروف کرنا اور منہ سے کہنا دو علیحدہ باتیں. کورٹ آف لاء میں پروف کرنا اور بیانات دے دینا, درخواستیں دائر کر دینا, یہ بالکل. اور آپ کو یہ اتنا آسان کام نہیں لگ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو منظر سے غائب کر دیا جائے, پابندی لگا دی جائے اور اکیلے ہی جو مقابلہ ہو وہ پی ڈی ایم میں اور پاکستان استحکام پارٹی میں ہو؟ آپ کو نہیں لگ رہا یہ؟ دیکھیں, پھر پاکستان استحکام پارٹی اگر آنا چاہتی ہے, اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے آنے کا, تو پھر الیکشن چھوڑ دیں, ویسے ہی آ جائیں. الیکشن کیا کرنے, پھر ایویں پیسہ مزید ضائع کریں گے. ہمارے پاس پیسے ہی پہلے ڈالر نہیں ہے, اچھا پہلے ہی پیسہ نہیں ہے, فنڈز ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہے نا, پیپلز پارٹی تو ہے نا. دیکھیے, انہوں نے اگر استحکام پارٹی اتنے جوش و جذبے سے تشریف لا رہی ہے تو پھر وہ پی ڈی ایم کو بھی نہیں نا آنے دے گی آگے. اچھا, تو پھر اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ جائیں گے پاور میں اور پتہ نہیں کیا کریں گے آ کے. لیکن خیر اینی ویز, یہ بالکل درست بات ہے کہ منیبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو
خواہش کر سکتے ہیں آپ, لیکن کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کو ظاہر ہے اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا اور وہاں پر ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے, تو وہ آپ کو ٹھیک ہے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہم چلا بھی رہے ہیں, ہم دکھا بھی رہے ہیں, ان کو ایک عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ اتنا آسان کام ہے. پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے, کالعدم ہونے جا رہی ہے, سپریم کورٹ سے اب یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. خالد نواز گھمن صاحب ساری بات خاموشی کے ساتھ سنتے چلے جا رہے ہیں, مسلم لیگ نون لائرز فورم کے جنرل سیکرٹری ہیں, بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں شاید اندر خانے کی کوئی خبر بھی ان کے پاس ہو, شاید انہوں نے قانونی مشورے بھی بیچ میں اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دیے ہوئے ہوں. خالد صاحب کچھ مشورے دے کے آئے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں نجم بھائی آپ کا کہ مجھے موقع دیا آپ نے. گزارش یہ ہے, میں سب سے پہلے اپنی پارٹی کا موقف بتانا چاہوں گا. اچھا. کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جس کا ایک آئیڈیالوجی ہے, جس کا ایک ووٹ بینک ہے, جس کی ایک پبلک میں ایک اس کا ایک ویژن ہے, اس کو بین نہیں کیا جانا چاہیے. یہ میرا ایک ذاتی, میں اپنی پارٹی کا جو میری لیڈرشپ ہے اس کا یہ آپ کی لیڈرشپ کہتی ہے؟ جی, میری لیڈرشپ میں میاں محمد نواز شریف کا یہی ویژن ہے. اچھا. کہ اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ایڈریس کیا جانا چاہیے, لیکن وہ بالکل آپ کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں جانا چاہ رہی ہے, الیکشن میں مقابلہ کرنا چاہ رہی ہے, یا یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے بین کروا کے تو پھر پابندی لگوانا چاہ رہی ہے؟ یہ تو پھر آپ نے مختلف بات کر دی. دیکھیں نجم بھائی, بات یہ ہے کہ میرا یا میری پارٹی کا مطمع نظر قطعاً یہ نہ ہے کہ کسی ڈیموکریٹک پارٹی اینٹی کو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو بین کیا جائے, کیونکہ اگر میرا یہ کوئی ایسا یا میری پارٹی کا ایسا مطمع نظر ہوتا تو جہاں پہ کچھ جو ٹرکس تھے, ٹرکوں والے ججز تھے, ان کے خلاف اپلیکیشن دینا تھی یا ان کے آبجیکشن کو ریز کرنا تھا, تو ڈائریکٹلی ہم لوگوں نے ایز اے لائر فورم اس چیز کو انووک کیا. اور اگر ان کو ہم بین کروانے کی طرف لے جانا چاہتے ہوتے تو لازمی ہم لوگ اس کے پٹیشنر ہوتے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون لائرز فورم جو ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے, جو آپ کی پارٹی ہے, وہ پاکستان استحکام پارٹی کی طرف سے اس درخواست کی یا اس خواہش کی کہ پابندی لگا دی جائے, اس سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے. دیکھیں وہ ایک آپ کی خواہش نہیں ہے یہ؟ میں تھوڑی سی ہاں وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, ٹھیک ہے, پارٹی ہے. انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں ہے, کتنی ہے وہ تو مجھے نہیں پتا, آپ سے الگ پارٹی ہے. لیکن ٹھیک ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے. انڈیپینڈنٹ تو مجھے کبھی بھی کسی کا نہیں پتا چلا کہ جب پی ٹی آئی تھی وہ کتنی انڈیپینڈنٹ تھی, آپ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں, پتہ نہیں کون کتنا انڈیپینڈنٹ ہے. جب کوئی الزام آئے تو کہتے ہیں جی کہ وہ جو ایف آئی آر وہ جنرل صاحب تھے انہوں نے کی تھی, ہمارا تو اس میں تعلق ہی کوئی نہیں تھا. تو جب بات آتی ہے اپنے آپ پہ کہ جناب دوسرے کے معاملے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ڈیموکریٹک ویلیوز کو دیکھتے ہیں. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے حق میں نہیں ہے, آپ کی لیڈرشپ بھی نہیں ہے, ہم بہت اچھے لوگ ہیں, مقابلے کو جو ہے بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں. اب آ جائیں ایک ٹیکنیکل جو آپ کے اوپر کہ 9 مئی کے واقعات, فرینزک سارے کے سارے ثبوت, ساری چیزیں, پی ٹی آئی جو ہے بین ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ میں اس طرف آنے لگا تھا. پی ٹی آئی کے پاس کئی چیزیں ایسی ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کہ جس پہ یہ بین ہو سکتی ہے. اچھا. سیکشن 54 ہے اس کا الیکشن ایکٹ 2017 کا, جس میں کلیئر لکھا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اگر وہ جو اپنی فنڈنگ, پہلے تو فنڈنگ پہ آتے ہیں نا جی, وہ اس کی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, پراپر نہیں ہے, جو پراپر سورس سے نہیں ہے. اچھا. یا یہاں پہ تو آ جاتا ہے فارن فنڈنگ. اس فارن فنڈنگ میں 217 اکاؤنٹ تھے کہ جس میں یہ کلیئر کٹ تھا کہ کچھ اکاؤنٹس انڈیا سے تھے, کچھ اکاؤنٹس جو تھے امریکہ سے تھے, کچھ اکاؤنٹس اسرائیل سے تھے. اب بات یہ ہے کہ وہ, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ اکاؤنٹ ایسے بھی تھے جو زکوٰۃ لے کے, جو شوکت خانم کے نام پہ زکوٰۃ لے کے, تو اس کو بھی یہاں پہ مس اپروپریٹ کیا گیا, پولیٹیکل جو ورچو کو جو ہے ٹیک اپ کیا گیا. اب ایک تو وہ میں اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں, ایک تو وہ چیز ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں یقیناً یہ بات پھر سے کہوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایک پولیٹیکل اینٹی جس کی پبلک میں ایک جو ہے نا ایک ریپریزنٹیشن ہے, نمائندگی ہے,
چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا جو کچھ بھی ہوا, ایک ریپرزنٹیشن ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس کو بین کیا جائے, لیکن جو یہ دہشت گردانہ اقدامات انہوں نے کیے, میں پرسوں دیکھ رہا تھا کہ 9 مئی والے پرسوں کی ایک پریس کانفرنس جو وہ ریحام خان کے صاحب کا شوہر نے کی تھی, وہ میں دیکھ رہا تھا. اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا تو مجھے یہ بتا دیں کہ عالیہ حمزہ نے کہا کیا ہے. اب عالیہ حمزہ جو محترمہ تھیں, ان کی کلپ بھی ساتھ انہوں نے چلایا. اب میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اتنا تیز ہو چکا ہے کہ جو جناب ایک مزے کی بات میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ ود ڈیو اپالوجی, کہ واحد سیاستدان آج تک میں نے دیکھا ہے کہ جو آج تک اس شریف آدمی نے کہا ہے نا, وہ ریحام خان کے صاحب کا شوہر نے جو بھی آج تک کہا ہے نا, وہ اس کا کاؤنٹر کیا ہے. جو پہلے کہتے تھے وہ بھی اس کا کاؤنٹر آ جاتا تھا. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا کہ ان کو شاید جب کالعدم ہونے کے امکانات کی بات کر رہے تھے, اس درخواست کی بات کر رہے تھے, آپ پتہ نہیں عالیہ حمزہ کی طرف ادھر نکل گئے. آپ لیڈرشپ ہے وہ انوالو ہے, مین چیئرمین ہے وہ انوالو ہے, باقاعدہ تقاریر موجود ہیں کہ میں بتا دوں گا. ایون جس دن جناب ریلیز ہو کے آئے تھے, عدالت میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھا پھر اس سے بھی دوبارہ ہوا, اس سے بھی بہت زیادہ ہوگا. مطلب یہ کیا ہے کہ آپ اس ملک کو, اس ملک کی سالمیت کو, اس ملک کے سالمیت کے جو پاسدار ہیں ان کو, آپ ان کی جو املاک ہیں ان کو, کسی چیز کو آپ چھوڑ ہی نہیں رہے. آگ لگا رہے ہیں. کوئی ایک شہر نہیں, پورے پاکستان میں کراچی, فیصل آباد, میاں والی, جہاں جہاں پہ ان کی, یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گراؤنڈز موجود ہیں, اس کے اوپر گراؤنڈز موجود ہیں, اور اس کے اوپر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. پی ٹی آئی پر بین بھی ہو سکتی ہے اور چیئرمین کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے. واپس جاؤں گا مجھے ویسے یہ 2 گراؤنڈز انہوں نے بیان کی. ایک انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 54 کا حوالہ دیا اور فنڈنگ کی, فارن فنڈنگ کی بات کی, اور کہا کہ 217 اکاؤنٹ سے, جن میں سے انڈیا, کچھ امریکہ, کچھ اسرائیل تک سے آپریٹ ہو رہے تھے, تو اس میں گئی پارٹی آپ کی؟ میرا نہیں خیال گئی. ان کی خواہش تو بہت ہے کہ چلی جائے, لیکن جانے والی کہیں نہیں, آپ یہ یقین رکھیں, کہیں نہیں جا رہی. وہ کہہ رہے میری خواہش نہیں ہے. دیکھیں دل میں یہی خواہش ہے. اچھا دل میں ہے, ایسے مان چکے ہیں, دل میں پتہ آپ کو کہ اندر سے یہ چاہتے ہیں. دل کی خواہش تو یہی ہے, کیونکہ دیکھیں نا پی ڈی ایم, آپ دیکھیں نا پی ڈی ایم بنی کیسے تھی, پی ٹی آئی کے خلاف ہی بنی تھی نا. پی ڈی ایم جو بنی تھی, جی پی ڈی ایم جو بنی ہے, تو وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی انہوں نے محاذ اکٹھا کیا ہے. نہیں تو یہ لوگ ایک جگہ بیٹھنے کے قابل تھے, کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف, کیونکہ وہ ایک ہمارا دشمن اکٹھا ہے, ایک تو ہم سارے اکٹھے ہو گئے. اینی ویز, تو یہ رہ گیا فنڈنگ کا قصہ. فنڈنگ والا جو معاملہ ہے نا, یہ بھی ٹیکنیکل ہے, یہ بھی لائر ہے, میں بھی تھوڑا بہت لا کچھ نہیں, آپ پوری فیملی, آپ کا بڑا نام ہے اس میں. مقصد یہ کہ جب آپ فارن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں نا, تو پی ٹی آئی از دا اونلی ٹل ڈیٹ اونلی پارٹی جس نے فنڈنگ کو پراپر طریقے سے ریز کیا ہے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے. جو کہ پاکستان میں یہ بیٹھے ہوئے ہمارے قابل دوست ساتھی بیٹھے ہیں, ان کی پارٹی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی, کہاں سے جاتی. مطلب اسی وجہ سے نہ پیپلز پارٹی اپنے فنڈز کی ڈیٹیل بیان کر سکتی ہے, اور نہ ہی یہ دے سکتے ہیں جتنا آڈیٹڈ, جتنا ڈیٹیلڈ, جتنا ریکارڈ پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو اگر آپ, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی سین آدمی جس کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ جو میرے ٹیکسز ہیں ان کا آڈٹ ہونے والا ہے, یا جو میری ایون مائی سیلف, اگر مجھے پتہ ہے کہ میری جو ٹیکس ہے اس کا آڈٹ ایف بی آر کر سکتی ہے, تو میں تو پاگل سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی ہوں گی کہ میں ساری مشکوک ٹرانزیکشنز ڈال کے اور وہی کتاب اٹھا کے ان کے آگے رکھ دوں گی. ایسے نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ کیونکہ یہاں کے پاکستان میں وی آر اسپن ماسٹرز اینڈ وی وانٹ ٹو ٹویسٹ ایوری تھنگ, دیٹس وائی دس از ہیپننگ. اور اگر رہ گیا, اگر اتنا ہی اچھا یہ کیس ہے تو ثابت کر دینا, کیوں نہیں کر رہے ثابت؟ نہیں, الیکشن کمیشن میں تو ثابت کیا نہیں, کچھ نہیں کیا. وہ دیکھیں, وہ اپنی مرضی سے اس کو چلا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد اب یہ میں کیا کہوں کہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ یہ لگے گا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہوگی, اور اس وقت حقیقتاً یہی چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے, 9 مئی کو آپ لے لیجئے, 9 مئی کو عمران خان واز اریسٹڈ, سوری میں نے ان کا نام لے لیا, لیکن یہ کہ وہ اریسٹڈ تھے, چیئرمین جو تھے. نہیں, وہ تو میں نہیں کہوں گی, میں تو جمائمہ کے صاحب کا شوہر کہہ دوں گی, میں ریحام کا نام کیوں لوں. تو خیر اینی ویز, تو وہ ہی واز اریسٹڈ, ہی واز ان دا کسٹڈی. انہیں کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. اور ایک بندے کو آپ اٹھا کے کورٹ روم میں لے کر آئیں اور اس کو وہاں جا کے بتائیں کہ باہر بہت ہنگامے ہو رہے ہیں. وہ ان ہز اون مائنڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بیکاز آئی ایم اے پاپولر لیڈر تو میری ارسٹ کے اوپر اس طرح کا انریسٹ ہونا ہی تھا. اٹس اونلی نیچرل. یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے جا کے لوگوں کے گھروں پہ حملے کر دیے اور یہ کر دیا. وہ کہتے ہیں ہی ہیز نیور ایور ان ہز 28 ایئرز سیڈ دیٹ.
ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوئے, ہمارا سارا کچھ ہوا. مدیبہ صاحب کچھ لفظ اور استعمال کیے جا رہے ہیں, منصوبہ ساز کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے بعد اگلا سہولت کار کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو وہ تھے نا جنہوں نے سارا کچھ کیا, کچھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ منصوبہ ساز تھے اور وہ سہولت کار تھے اور وہ وہی تھے. دیکھیے اسی لیے تو وہ پہلے دن سے جب سے وہ باہر آئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن شفاف قسم کی جائے. میں وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ہی جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے اور اسی کو مان لیا جائے. ہی از آلویز سیئنگ کہ آپ کیوں نہیں کرتے اس کی انویسٹیگیشن, کریں نا انویسٹیگیشن. سب سے پہلے تو میرا سوال ہے سب کے ساتھ کہ میرے گھر, میں جہاں رہتی ہوں, ویئر ایور آئی لیو, میرے ساتھ والے گھر میں آگ لگ جاتی ہے لاہور میں رہتے ہوئے, 1122 3 منٹس کے اندر ودن 5 منٹس ان کا فائر بریگیڈ وہاں پہنچ جاتا ہے. کیا وجہ ہوئی کہ 6 گھنٹے تک فائر بریگیڈ کہیں پہنچا ہی نہیں؟ آگ تو لگ گئی, اس کو بجھانے کسی نے نہیں آنا تھا, کیوں نہیں بجھائی گئی آگ؟ وائے؟ یہ سوال تو کوئی نہیں پوچھ رہا. سب یہ کہی جا رہے ہیں لگا دی آگ, لگا دی آگ. بھائی لگائی تو بجھانے کوئی آیا؟ کسی ایک نے بھی کوشش کی؟ آئی جی صاحب جواب نہیں دیتے, 1122 ریسکیو کوئی جواب نہیں دیتا, کوئی جواب نہیں دیتا. یعنی کہ سب عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آئی مین سب کی سارے سہولت کار تھے کہ آپ آگ لگائیں گے, ہم نے بجھانی نہیں ہے, جلنے دیں جو جلتا ہے. جی 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی, میری بہن ہے, میں ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ جو اصل میں یہ چاہ رہے تھے نا, جو چاہ رہے تھے, جو یہ چاہ رہے تھے, جیسے انہوں نے آپ کے دل کی بات کا پتہ کر لیا کہ آپ کا اصل میں آپ پابندی لگوانا چاہ رہے ہیں, آپ نے بھی ان کا اصل پتہ کر لیا کہ جو یہ چاہ رہے تھے. سر جو ثبوت ہے نا, کیا پاک فوج اس قابل نہیں کہ جتنے بھی رائٹس ہیں ان کو روک سکے؟ الحمدللہ وہ اس قابل ہے. صرف کیا ہوا کہ جو یہ چاہتے تھے نا کہ آگے سے گولی چلے اور ہم وہ سیاسی اموات کو منبع بنا کے, تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جس طرح سے جتنی لوٹ کھسوٹ کی ہے 3.5 سال میں, جو کچھ لیٹرینیں, انڈے, ککڑیاں وہ بنا کے تو سسٹم کو تباہ و برباد کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو بچانے کے لیے انہوں نے جو کچھ یہ پلان کیا تھا نا وہ سارا سبوتیج کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ اتنی سمجھداری کے ساتھ اس چیز کو کیا گیا ہے کہ دشمن ہمارے بارڈرز پہ کھڑا ہوا ہے اور یہ گھر میں اٹھ کے اور اس دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں اور تباہ و برباد کر رہے ہیں. میری بات سنیں, بات یہ آپ نے کہا کہ روکا کیوں نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ روکا اس وجہ سے نہیں گیا کیونکہ آپ لاشیں نہیں دینا چاہتے تھے, اور وہ جو سارے یہ بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں کنکلوڈ کر لیجیے گا اس کو. بات یہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا, ہر جگہ سے تو انصاف مل رہا ہے ان کو, کبھی ٹرکوں سے مل رہا ہے, کبھی ساسو ماں سے مل رہا ہے, کبھی کہیں سے. اور آج میں کل کی بات کر دیتا ہوں, کل اگر کہیں سے انصاف مطلب دوسرے فریق کو ملنے کی کوشش ہوئی ہے تو وہاں پہ انہوں نے ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کر دی ہے کہ جناب یہ بینچ پہ مجھے اعتبار نہیں ہے, ٹھیک ہے, بینچ بدلا جائے. یہ تو شاخانہ والے کیس میں, اور رزلٹ کیا نکلا ہے اسی وہی میں تو کہتا ہوں, میں شکر گزار ہوں کہ انگریزی میں کوئی پارٹی لیتا ہے جس نے مٹھائی کھلا دی کہ جی شاخانہ کا کیس, انہوں نے کہا جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ تھا کہ وہ ٹرائل کورٹ کے پاس دوبارہ ریمانڈ کیا کہ ذرا سن لیں. لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ کہاں سے ان کو انصاف نہیں ملتا, تو جائیں نا خود جا کے اپلیکیشن دے لیں, خود جا کے ان کو کہہ لیں کہ جناب یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے, کیوں نہیں بنا تھا یہ پورا, اس کی انکوائری ہوئی, ویڈیوز موجود ہیں, اس پہ پروگرامز ہو چکے ہیں, ہر کام اس میں ہو چکا ہے, تو کیسے ابھی تک اپروف نہیں ہوا؟ ہر چیز جو فوٹو جو ابھی اگر یہ کوئی سازش نہیں ہے, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نیچرل پروسیس تھا, اس کی تیاری کی گئی تھی. آپ اس کو ریپلائی کرنا چاہ رہی تھیں؟ جی میں یہ ریپلائی کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی وہ جو مرغیوں کے اور پولٹری کے اور یہ اور وہ سارے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں چھوٹا سا اس کا جواب یہ آپ کو لاشیں چاہیے تھی اور آپ کو لاشیں نہیں دی گئیں. نہیں, ہمیں ہرگز لاشیں نہیں چاہیے تھی, ہم وائی وڈ بی نیڈ لاشیں. بار بار کہنے میری بات سنیے کہ آپ دیکھ لیجئے 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی کی پوزیشن الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجئے پاکستان میں کیا تھی. صحیح, we were and we are still the most popular party in Pakistan. بے شک آپ کے الیکٹیبلز تو نکل گئے, آپ نے چلے جائیں جی, چلے جائیں. لوگ کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ جس کو بھی کھڑا کریں گے اسی کو ووٹ نہیں. جب ویسے 2018 میں نواز شریف کے الیکٹیبلز نکلے تھے تو اس کے بعد نواز شریف کا بھی نہیں وہ ٹائم, میں ہمیشہ آپ سے میں آپ کے پروگرام میں ہمیشہ آ کے کہتی ہوں کہ ٹائم آگے کی طرف جا رہا ہے, بدل رہا ہے, ہمیں پچھلی طرف دیکھنا تو چاہیے لیکن ہر وقت وہی چیز اپلائی نہیں اب ہوگی. ہم بار بار وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی. اور دوسری بات آپ دیکھیں, آپ یہ مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں جی, بات یہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی لاشوں کی, اس لیے کہ ہم آن دا ٹاپ تھے اور ابھی بھی ہیں.
اور اگر اس وقت الیکشن کروا دیے جاتے 9 مئی سے پہلے, جو کہ ہمارا رائٹ تھا, کانسٹیٹیوشنلی ہمارا رائٹ تھا, اگر یہ الیکشن کروا دیتے پنجاب میں KPK میں, تو خود ہی یہ سچویشن بننی نہیں تھی جو انہوں نے بنا دی ہے. یہ اسی لیے بنی ہے سچویشن جس نے, آئی ڈونٹ نو کس نے یہ ڈیوائز کیا پلان اور کیا کیا اور اس کو کس طرح مس یوز کیا اور کیا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پورا پلان, پاکستان میں بڑے بڑے جینیس بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, الحمدللہ ہم سب بہت زیادہ ہمارے دماغ چلتے ہیں پلاننگ میں, لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے پھنسانا ہے کسی کو اچھے طریقے سے, تو پھر کوئی اچھا چلے اب اس کو ٹینجیبل وہ لے کر آتے ہیں. کنکلوژن کی طرف تھوڑا سا میں اس ڈیبیٹ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے بین ہونے, کالعدم ہونے اگلے انتخابات سے پہلے اس درخواست کے نتیجے میں یا ویسے بھی, اور چیئرمین PTI کے نااہل ہونے کے کتنے % امکانات ہیں؟ 10, 20, 50, 90, 100, کتنے؟ زیرو؟ نہیں, آئی وڈ سے بہت ہی زیادہ, بالکل کم چانسز ہیں. اچھا, لیکن اگر بہت ہی مجھ سے پرسنٹیج لینا چاہیں گے تو آئی وڈ سے 10%. 10%, یعنی کہ آپ قانون کی اور دلائل کی اور ثبوتوں کی بات کر رہی ہیں, صرف 10% ہیں, اس سے زیادہ, اس سے زیادہ نہیں. اگر آپ 100 میں دیکھ رہے ہیں, میرے لیے تو یہ بھی زیادہ ہیں, لیکن میں چلیں. اچھا چلیں, بہت آپ, کیونکہ قانون دان ہیں آپ, قانون دان ہیں, اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. کورٹ آف لاء میں پروو کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. صحیح, صرف 10%. جی خالد صاحب. سر میں ٹو دی ٹیون آف پارٹی, پولیٹیکل پارٹی, میں سمجھتا ہوں کہ 50-50 چانسز ہیں, بلکہ میں کہوں گا 40-60 چانسز ہیں. کیونکہ پارٹی اٹ سیلف ایک اپنا مینیفیسٹو ہے اپنا, لیکن ٹو دی ٹیون آف لیڈرشپ, جو چیئرمین ہیں صاحب کا شوہر جو ہیں وہ ریحام خان کے, اور باقی جو لوگ ہیں ان کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ 100% چانسز ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پلان کیا, انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو پش کیا, ان کو انگیج کیا اور ان کو الائن کیا اور اس حد تک, اس سچویشن تک پہنچایا. دوسرا فارن فنڈنگ میں یہ 100% اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ چانسز ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اس میں. چلیں, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. خالد نواز گھمن صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود, اور منیبہ انیس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیں. ناظرین, بڑی اہم ایک ڈیبیٹ تھی, کیونکہ یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ شاید اگلے انتخابات ہوں اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی موجود نہ ہو اور چیئرمین PTI بطور لیڈر اس میں موجود نہ ہو. اور ہم ماضی میں دیکھ بھی چکے ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو لیڈرشپس تھیں وہ انتخابات سے باہر ہوئی مختلف قوانین کے نتیجے میں, لیکن اس وقت جو صورتحال بنی خاص طور پہ 9 مئی کے بعد, اس کو بہت زیادہ سنجیدہ لیا جا رہا ہے. اور اب جو درخواست دائر کی گئی ہے, میں اس کو پاکستان استحکام پارٹی کی طرف سے جانے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کو بھی اہمیت دیتا ہوں کہ 9 مئی ہو چکا ہوا ہے. ہم سیاست کے طالب علم ہیں, تاریخ کے طالب علم ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بعد خود چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 9 مئی کے بعد حالات کا دھارا بدل گیا. اس بدلے ہوئے دھارے میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں امکانات موجود ہیں. میں ابھی بھی شاید 50-50 یا اس سے بھی زیادہ ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے جی صورتحال. آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. جہانگیر ترین جو تھے, ان کے بھائی عالمگیر ترین جو تھے, ان کی خودکشی بہت ہی اہم واقعہ ہے, بہت ہی سینسٹیو واقعہ ہے. ہم اس پر اظہار افسوس, اظہار تعزیت بھی کریں گے اور اس پر کچھ اور بات بھی کریں گے, کچھ حقائق بھی سامنے لائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد.